بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 180 اور آیت نمبر ہے 134 اور 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ من کانا جو ہے یرید ارادہ رکھتا ثواب الدنیا دنیا کے بدلے کا، فعند اللہ سو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ، والآخرہ اور آخرت کا، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعا بصیرا سننے والا اور دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم اگرچہ وہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، او الوالدین یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن اگر ہو غنیًا غنی، او فقیراً یا فقیر، فاللہ سو اللہ اولی بہما زیادہ حق رکھتا ہے ان دونوں کی بنسبت، فلا تتبعوا الہوی پس نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، ان تعدلوا یہ کہ تم عدل کرو، وان تلووا اگر تم زبانوں کو موڑو، او تعرضوا یا گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلو بچاؤ، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے، خبیرا باخبر۔ من کانا جو ہے یرید ثواب الدنیا، بات ہو رہی تھی گھریلو معاملات کی۔ معاملات چاہے گھریلو ہوں چاہے باہر کے ہوں، بعض لوگوں کا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کا مقصد اس لیے ہوتا ہے، بھائی بھائی کی لڑائی اس لیے ہوتی ہے، خامد بیوی کی لڑائی اس لیے ہوتی ہے تاکہ دنیا کا فائدہ مل جائے۔ بعض لوگ مال کے لیے، بعض لوگ وراثت کے لیے جھگڑتے ہیں۔ تو فرمایا جو جس کے لیے جھگڑے گا اسے وہی ملے گا۔ اگر دنیا کے لیے جھگڑو گے دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ لیکن اگر تمہاری محنت، تمہاری کوششیں آخرت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب الدنیا ثواب الآخرہ، اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ دنیا کے لیے جھگڑا کیا ہے، دنیا کتنی ملی، جتنی بھی مل جائے۔ قارون کو خزانہ ملا تھا سارا، اگر کسی کو قارون کے خزانے بھی مل جائیں
تو فنا وہ بھی ہو جائیں گے، لیکن اگر سوچ آخرت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر بنا دے گا اور آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ قوامین، کھڑے ہونے والے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ بات ہے گھریلو جھگڑے کی، تو گھر سے لے کر عدالت تک انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ۔ انصاف پر قائم رہنا ہے، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، اگرچہ ولو علی انفسکم، گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گواہی انسان کے خود خلاف ہو جاتی ہے، گواہی دینے سے انسان کا اپنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا دنیا بھی ساری اگر لٹانی پڑ جائے، لٹا دو، نقصان کر لو، اپنی جان کا نقصان کر لو، لیکن انصاف پر قائم رہنا ہے۔ اور آگے فرمایا اول والدین، سب سے محترم معزز رشتہ انسان کا والدین ہوتا ہے، لیکن جہاں تک بات ہے گواہی دینے کی، فرمایا گواہی کے مقابلے میں اگر تمہارے والدین آ جائیں تو گواہی تم نے والدین کے خلاف بھی دے دینی۔ جب والدین کے خلاف گواہی ہوگی تو باقی رشتے تو سارے بعد میں پیچھے ہیں، خاوند بیوی کا رشتہ بھی پیچھے ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ بھی پیچھے، عزیز و اقارب والاقربین، رشتہ دار جتنے بھی ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یہ میرا رشتہ دار ہے، میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، حق ہے، سچ ہے، نہ حق ہے، میں نے ساتھ دینا ہے۔ فرمایا نہیں، گواہی دینی ہے تم نے اللہ کے لیے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ رشتہ دار تمہارے خلاف ہو جائیں، یا گواہی والدین کے خلاف دینی پڑ جائے، یا اپنے آپ کے خلاف دینی پڑ جائے۔ دیکھیں عزت احترام اپنی جگہ، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ آسان لفظوں میں ہمیں یہاں ناجائز ہمدردی سے روکا جا رہا ہے۔ لو جی وہ جی میرا بھائی ہے، وہ جی میرا فلاں رشتہ دار ہے، وہ جی میرے والدین ہیں، میں نے ان کے حق میں گواہی دی نہیں دی۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، سب سے زیادہ خیر خواہی اور ہمدردی کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہماری طرف، یعنی اللہ ہم سے زیادہ ہمدردی کرتا ہے باقی سارے رشتوں کی بنسبت، لیکن اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے تم نے انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا، اگر تم فیصلہ کرو تو عدل پر فیصلہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عدل پر فیصلہ کرے گا وہ انسان کے لیے بہتر ہے، اپنے لیے بہتر ہوتا ہے۔ نہ حق گواہی دو گے اپنے لیے نقصان ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا والدین کے خلاف گواہی قبول ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کے خلاف گواہی دیتا ہے نا، وہ بھی قبول ہو جائے گی، رشتہ داروں کے خلاف بھی قبول ہو جائے گی۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، بات یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ناحق گواہی کب دیتے ہیں؟ یا تو بندہ امیر ہوتا ہے، مالدار ہے، بندہ اقتدار والا ہے، اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، بندہ کہتا ہے یار اس کے خلاف گواہی دینا تو ناراض ہو جائے گا، کبھی کبھار میرا کوئی نہ کوئی کام کر دیتا ہے تو یہ تو ناراض ہو جائے گا، تو اس کو ناراض نہیں کرنا۔ تو ہم یا تو کسی کا مال دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی قدرت دیکھ کر، کسی کی طاقت دیکھ کر اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے نہ حق ہے، لیکن چونکہ وہ مالدار ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں اچھا بندہ تو غریب ہے، مسکین ہے، یہ بیچارہ سا ہے، چلو جرم اس سے ہو گیا ہے، ہم اس پر ترس کھاتے ہیں، ہم اس پر ترس کھا کر اس کے حق میں ناجائز گواہی دے دیتے ہیں۔ قرآن نے ان دونوں سے منع کیا ہے۔ معاشرے کے اندر دونوں کے خلاف، بعض غریب بندے اپنی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں، کسی کا حق بھی مار جاتے ہیں، کسی پر زیادتی بھی کر جاتے ہیں، اور پھر اپنی غربت کا رونا بھی رو لیتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا کچھ نہیں کرتا، چلے یار بندہ ماڑا ہے۔ یہ ماڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پر زیادتی کریں۔ بعض غریب لوگ، بعض عورتیں زیادتی کر جاتی ہیں اور عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، کسی پر زیادتی بھی کر لی۔ تو قرآن نے ان دونوں سے منع کیا ہے، فرمایا نہ تمہیں کسی کی غربت پہ ترس آئے، نہ کسی کی دولت پہ۔ کوئی دولت مند ہے تو اپنی جگہ ہے، کوئی غریب ہے تو اپنی جگہ ہے۔ جب بات آ جائے گی گواہی دینے کی، انصاف کی، تو تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے۔ کسی غریب پر ترس نہیں کھانا، یا کسی دولت مند کی دولت کے لیے اس پر گواہی نہیں دینی،
بلکہ گواہی دینی ہے اللہ کے لیے۔ فاللہ اولا بہما، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے گواہی دی جائے، اللہ ان دونوں سے بہتر ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، عدل کا جب معاملہ ہو تو پھر اپنی خواہش نہیں دیکھنی، سچ دیکھنا ہے، جو سچ ہے وہ بیان کرنا ہے۔ وَإِن تَلْوُوا، اپنی زبان کو موڑنا نہیں ہے، زبان کو نہیں بیچنا بھی، گواہی کے معاملے میں زبان کو نہیں بیچنا۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی کو اس انداز میں بات سناؤ، بعض لوگ ہوتے ہیں زیادتی بھی کر جاتے ہیں، ظلم بھی کر جاتے ہیں، خاص طور پہ خامد بیوی کے معاملے میں یا گھریلو جھگڑے کے معاملے میں، اور دوسرے بندے کو بات اس انداز میں سناتے ہیں کہ گواہی کی نوبت نہیں آتی، بندہ یقین کر لیتا ہے یار یہ سچا ہی ہوگا، یہ بیچارہ بڑا مظلوم ہے، اس پر بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ بعض خواتین ایسا رونا روتی ہیں بندے یقین کر جاتے ہیں، وہ گواہی کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے۔ اس انداز میں کسی کو اپنی بات سناؤ کہ اگلا بندہ یقین کر جائے، وہ گواہی کا اس کے ذہن میں ہی نہ آیا یار میں گواہی پوچھ لو بھی، کسی نے دیکھا بھی ہے، بندہ مان جاتا ہے بغیر گواہی کے۔ تو اپنی زبان کو نہ بیچو، توڑ مڑوڑ کر، گول مول کر کے، لپٹی باتیں کر کے اگلے کو مطمئن نہ کرو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جھوٹی گواہی نہ دو، اپنی زبان نہ بیچو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ عدالتوں کے اندر قرآن کے لوگ ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، تو جھوٹی گواہی نہ دو، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ایسے لوگوں کی طرف جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ وَإِن تَلْوُوا، نہ زبانوں کو موڑو، أَوْ تُعْرِضُوا، نہ اپنا پہلو بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گواہی دینے سے پیچھے نہ کرو، اگر آپ نے دیکھا ہے تو بیان کریں بھی میں نے دیکھا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کہ بندے نے دیکھ لیا ہوتا ہے، اب بندے کو پتا اگر میں نے گواہی دے دی تو فیصلہ تو اور ہو جائے گا، ہمارے اپنوں کے خلاف ہو جائے گا، اب اپنی زبان کو بند کر لیتے ہیں، نہیں بولو ہی نہ بس۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ غلط ہے۔ اگر تم نے دیکھا ہے، جو حق دیکھا ہے، جو سچ دیکھا ہے، بیان کر دیں، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، حق بیان کر دیں۔ اپنے آپ کو گواہی دینے سے پیچھے نہ کریں، اگر دیکھا ہے جو دیکھا ہے بیان کر دیں۔ تو یہ دونوں جرم ہے، اپنے آپ کو گواہی سے بچانا بھی جرم ہے، گواہی ناجائز دینا بھی جرم ہے، بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا بھی جرم ہے۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرو گے باخبر ہے۔ اگر نہ حق کسی کو بچایا، اللہ باخبر ہے، ایک عدالت اوپر لگے گی۔ دنیا میں بچا لیا ہے نا اپنے آپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو دنیا میں بچا لیا ہے، دنیا کا فائدہ لے لیا ہے، گواہی دے کر بھائی کی ناجائز وراثت لے لی ہے، بیوی کا حق لے لیا ہے، یا بیوی نے شوہر کا حق لے لیا، اپنے بھائی کا حق لے لیا، دنیا ہی ہے نا، ایک عدالت اوپر لگے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، ہم تو ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو دنیا کما کے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کا، وہ حدیث میں ہے نا، ایک بلشت، ایک گٹھ، آپ کسی کے ناجائز کما لیں گے ایک بلشت زمین کی، کل قیامت کا دن ہوگا، ساتوں زمینوں کے مٹی نکال کر اللہ تعالیٰ کندھے پہ لاد دے گا، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال وہ مٹی کندھے پہ رہے گی۔ اگر تو نے زیادتی کی ہے اپنے بھائی پر، جتنی زمین قبضہ کی ہے، جتنا حصہ قبضہ کیا ہے، ساری مٹی اوپر، تو جو زیادتی کرے گا کل قیامت کے دن بھرے گا۔ تو انصاف انصاف ہے، عدل عدل ہے، سچ سچ ہے۔ 100 لوگ بھی مل کر جھوٹ بولیں تو جھوٹ سچ نہیں بن جاتا، سچ سچ ہی رہتا ہے۔ انسان کو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ نہ دیکھے مد مقابل ہزاروں لوگ ہیں، میرے اکیلے کی گواہی کیا کرے گی۔ آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی حد تک وہ سچ کا ساتھ دے، باقی اللہ کے سپرد ہے، معاملات اللہ کے حوالے ہیں، آدمی اپنی گواہی دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔